حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ اب یاد نہ رہا ہوں، کہ فارغ بھی ہو گئے اور بڑی عالی استعداد لے کر فارغ ہوئے، اس کے بعد مدرسے میں تدریس کی خدمات انجام دینا شروع کر دی، کئی سال اور چھا گئے مدرسے پر، مگر اس کے بعد کچھ ان کو اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوا، ایک کمی محسوس ہوئی، اور وہ ایسے ہی کسی صاحب دل صاحب باطن کی تلاش میں نکل کھڑے ہو۔ ان کے اس سفر کی عجیب داستان ہے، کہاں کہاں گئے وہ، کہاں کہاں گئے، لیکن کہیں دل نہیں بھرتا تھا، یہاں تک کہ اس قدر مایوس ہو گئے اور ایسا لگا کہ جیسے ان کو محسوس ہوا کہ میری قسمت میں ایسے کسی بندے کی زیارت و ملاقات ہے ہی نہیں، تو پھر تو اپنی جان دے دینے تک کا انہوں نے ارادہ فرمایا تھا۔ وہ عجیب و غریب واقعہ ہے، پورا جان دے دینے تک کی بات سوچنے لگے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا اس دور کے ایک ایسے ہی کسی بندے کی طرف۔ اس بندے کے بارے میں جو حالات اس عاجز کو معلوم ہوئے ہیں، جتنا پڑھا اور سنا ہے، واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس دور میں وہ اسی طرح کا اللہ کا بندہ تھا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، دور دور سے مت پوچھو، سمجھ میں نہیں آئے گا، ارادت ہو تم کو، واقعی اندر سے طلب ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا چھپائے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کیا تاثیر ہوتی ہے ان کی نظر میں، اور کیا فراست ہوتی ہے، کیا نورانیت ہوتی ہے ان کی دل میں اور ان کی صحبت میں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے جو شیخ مربی تھے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، ان کے حالات زندگی میں بھی اسی طرح کی باتیں آتی ہیں۔ بہترین استعداد والے طالب علم اور عالم تھے، وہ علمی استعداد اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن پھر ایک خلا محسوس ہوا، پھر ایک کمی محسوس ہوئی، پھر کمی محسوس ہوئی، اور پھر تلاش میں نکلے وہ، اور پھر وہ بھی کہاں کہاں پہنچے۔ پہلی ہی کوشش میں صحیح منزل تک عام طور پر ایسے طالبین نہیں پہنچتے، اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ بالآخر ڈھونڈتے 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 وہ پہنچ گئے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پاس، اور پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ تلاش کی جو چیز ہوتی ہے، سیدنا سلمان فارسی جس طرح پہنچے تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو وہ بھی ایسی ہی تلاش کے سفر میں نکلے تھے، اور راستے میں کئی لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور ہر جگہ انہوں نے کچھ نہ کچھ شاید قیام بھی کیا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے یہاں تک کہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ ایک تو یہ بات ہے، اس کو علماء، میرے نوجوان علماء اہمیت دو، اللہ کے واسطے آپ اہمیت دو۔ دوسری بات ایک اور، یہ جو غور کیجئے کہ دیوار گر رہی تھی، گرنے والی تھی، اس کے نیچے کا خزانہ نظر آ گیا، دیوار کی مرمت کر دی، خزانے کو محفوظ کر دیا، اور یہ بھی اظہار کر دیا کہ یہ خزانہ اس دیوار کے نیچے قیامت تک نہیں چھپا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ بچے بڑے ہوں گے، جب لوگا اشدہما مضبوط ہو جائیں گے، صرف عمر نہیں ہوگی بلوغ کی، بلکہ تندرست اور مضبوط ہو جائے گی، اس وقت یہ اپنے اس خزانے کو زمین کے نیچے سے، اس دیوار کے نیچے سے نکال دیں اور کام لائیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ فتنہ دجال کے اندر دین کی حفاظت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ فتنہ دجال کے دور میں دین کی حفاظت کا، اسلام کی حفاظت کا یہ ایک طریقہ سکھایا گیا ہے۔